السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترمہ جو کہ لندن میں مقیم ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مرد کو گرگٹ کہنا گرگٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ گرگٹ صرف رنگ بدلتا ہے، خود نہیں بدل جاتا۔ مرد جب بدلنے پر آتا ہے تو خود مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اس چیز کی مثال میرے سابقہ شوہر ہیں۔ میرے شوہر کا نام فہد تھا، اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا اور وہ مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ مجھے پانے کے لیے اس نے کئی جتن کیے تھے، کتنے لوگوں کو واسطہ وسیلہ بنا کر ہمارے گھر تک پہنچا دیا تھا، اور پھر میری فیملی کو منانے کے لیے بھی اس نے پورا زور لگا دیا تھا۔ خیر، جیسے تیسے میرے خاندان والے اور میرے والدین راضی ہو گئے۔ والدین کی رضا کو میں نے اپنی رضا مان لیا اور میں رخصت ہو کر فہد کے پاس آ گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ جس طرح کی محبت کے دعوے کرتا تھا، اسے کہیں زیادہ بڑھ کر اس نے مجھے محبت دی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کے متعلق ایک وہم سا رہتا تھا کہ وہ محبت جو مجھ سے جتلائی جا رہی ہے وہ محبت نہیں، صرف ایک دکھاوا ہے۔ میں نے اپنی محبت کو کئی بار آزمانا چاہا تھا، لیکن میں نے سن رکھا تھا اگر کسی کو آزمانا ہو تو اس کو آزمانے سے پہلے اسے کھونے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اور مجھ میں یہ حوصلہ نہیں تھا۔ خیر، میں اسے اس لیے چاہ کر بھی آزما نہ سکی۔ خیر، ہمارا نباہ ہوتا رہا، وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، ہمارے 3 بچے ہو گئے۔ اس دوران مجھے اپنے شوہر کی کچھ حرکتیں مشکوک لگنے لگیں۔ جب میں نے اپنے شوہر پر توجہ دی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر میری دوست کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ اپنے دوست سے بات کرتی ہوں کہ میرا بسا بسایا گھر نہ اجاڑے، مگر پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کیونکہ گلی سے گزرنے والوں کو یہ کہنے کی بجائے کہ وہ نظریں جھکا کر گزرے تاکہ اس کی نظر ہمارے آنگن میں نہ پڑے، اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اپنی دیوار اونچی کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی دیوار اونچی کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر جیسے ہی میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ ساری باتوں سے مکر گیا۔ میرے پاس مکمل ثبوت تھے۔ میں نے اپنے شوہر اور اپنے دوست کی ملاقاتوں کے تمام ثبوت اور فوٹوجز نکلوا کر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ سب کچھ اپنے شوہر کو فراہم کیا تو میرا شوہر خطے سے اکھڑ گیا اور مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ جب مجھے شوہر کی طرف سے کوئی مثبت اشارہ نہ ملا تو میں نے اپنی دوست سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنے معصوم بچوں کو لے کر اپنی دوست کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس کی منت سماجت کرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی، لیکن جو ہی میں نے مدعے کا موضوع چھیڑا، میری دوست نہیں میری مزید کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا اور مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کر دیا۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ میں نے اپنی دوست کو بھی منع کیا ہے تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی، اور اب وہ میری دوست کو لے کر میرے ہی گھر میں رہنے لگا، یہاں تک کہ اس سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ میں نکاح میں رکاوٹ بنی تو میرے شوہر نے طلاق دے کر مجھے ہی راستے سے ہٹا دیا تھا، اور میں بچوں کے ساتھ اس پرائے دیس میں فقط اللہ تعالیٰ کے سہارے پر رہ گئی تھی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا، میری مدد کی اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیا۔ میری زندگی میں صرف کچھ وقت کڑا آیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا وسیلہ بنایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ طلاق کی کچھ عرصہ بعد میرے بچوں کی فیس سر پر آ گئی تھی۔ میرے پاس 1 پاؤنڈ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکتی۔ میں مصلی پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو بھی میرے دماغ میں یہی سوچ چل رہی ہوتی کہ میں بچوں کی فیس کا انتظام کس طرح کروں گی۔ بچوں کی فیس کی آخری تاریخ تھی۔ میں اپنے خدا سے مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، کوئی سبب پیدا کر دے، میں بچوں کی فیس ادا کر سکوں۔ اسی دوران میرے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر الیکٹرک سپلائی کے 2 ورکر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے 500 پاؤنڈ پکڑاتے ہوئے بتایا کہ کسی غلطی کی بنا پر وہ پچھلے کچھ عرصے میں مجھ سے کچھ زیادہ رقم وہ وصول کر چکے ہیں۔ آج وہ رقم واپس کرنے آئے ہیں۔ میں نے وہ رقم ان کے ہاتھ سے پکڑی اور فوراً بچوں کی فیس ادا کر دی، اور بچوں کی فیس ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعہ انسان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
میں اپنی اس تحریر میں بتانا چاہتی ہوں کہ مرد کے لیے آپ جتنی بھی بڑی سے بڑی قربانی دے لو، مرد اس سے بھلاتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، اور محبت کے دعوے دار مرد جب بدلتا ہے تو انسان سے سیدھا درندہ ہی بن جاتا ہے۔ وہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ اس کے اس فیصلے سے سامنے والی لڑکی کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ مرد کے ساتھ انا کی جنگ لڑنے والی عورت سے زیادہ بے وقوفی کوئی نہیں ہوتی۔ انا میں مرد کا کچھ نہیں جاتا، البتہ عورت اپنی عزت، وقار، محبت سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ میرا ہے، ضرور پلٹے گا، مگر جب نہیں آتا تو بے وفا ہونے کے الزامات سر تھوپ دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ مرد انا کا پیکر ہے، اس پر انا جچتی ہے، اور جب بات انا کی ہو تو وہ محبت تک کو اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ مرد جہاں اپنی انا مار بیٹھے، اس کے پاس فقط ضلالت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ عورت مرد کی بے وفائی کا رونا تو سارے جہاں میں روتی ہے، مگر اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ضد کرنا، روٹھ جانا، نخرہ دکھانا عورت پر جچتا ہے، مگر جہاں بات مرد سے مقابلے پر آ جائے تو وہ صریحتاً جاہلیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بار بار کے روٹنے سے مرد اکتا جاتا ہے، اس کے دماغ میں ایک بات ہی گردش کرتی رہتی ہے کہ اس آفت سے نجات اچھی ہے، اور بالآخر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب مرد اس سے چھٹکارا لے لیتا ہے۔ ترک تعلق کے بعد عورت اس سفید کپڑے پر لگے داغ جیسی ہوتی ہے جو دور سے نمایاں ہوتا ہے، مگر مرد اس کالے کپڑے پر لگے داغ جیسا ہوتا ہے جسے روشنی میں بھی قریب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جو آپ سیکھ لیں وہی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی فلسفہ، کہانی یا نصیحت نہیں، بلکہ تلخ اور کڑوی حقیقت ہے۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ جس زمانے میں بے وفائی عروج پر ہے، جس زمانے میں عورت کی قدر اور ویلیو وہ خود کھو چکی ہے، اس وقت اور اس حال میں بھی مجھ پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ریلیشن بناتے ہیں، اور اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک لڑکی سے محبت کر کے دوسری کو پٹانے کے لیے اس کو بہن بنا لیتے ہیں۔ اکثر تو ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی اور کتوں کی فطرت شاید ایک جیسی ہوتی ہے، اور اکثر مجھے ایسے جو محبوب اور کپڑوں کا فرق بھول جاتے ہیں۔ ہر دن بعد جوڑا چینج، محبت چینج، خیر عورتوں اور مردوں نے تو ریکارڈ بنایا ہے، لیکن اس فیس بک کی دنیا میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی انسانیت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے سامنے رو دھو کر ایسے سچے ہو جاتے ہیں، پھر ان سے دوستی کر کے ایک رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ جو ہوتا ہو تو دوستی کا ہے، پر تمام دوستوں میں وہ آپ کی گرل فرینڈ کہلاتی ہے۔ آپ کے کچھ چمچے تو اس کو بھابھی جی کر رہے ہوتے ہیں۔ خدارا ایسے رشتوں کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہوش سنبھالیں، یہ دوستی، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ مرد اور عورت دوست نہیں ہوتے جب تک وہ آپ کا محرم نہ ہو۔ کچھ ٹائم پہلے مجھے لگتا تھا لڑکی اور لڑکا بہترین دوست ہوتے ہیں، لیکن نہیں، یہ سب ایک دوسرے کو دیا جانے والا دھوکہ ہے۔ وقت آنے پر وہی آپ کی دوست یا آپ کا دوست آپ کے منہ پر ایسا تھپڑ مارتا ہے جو آپ کو بہترین سبق زندگی کا دے سکتا ہے۔ خدارا ایسے صاف فطرت لوگوں کو چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا، بچے اور جن کی گرل فرینڈ دھوکہ دے گئی ہیں، وہ رو کر سچے نہ بنیں، آنکھیں کھولیں اور آخرت کی فکر کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔